حجاج بن یوسف جو ہے یہ ظالم بادشاہ تھا اور اس نے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے تھے. قرآن پاک کے اوپر اعراب اس نے لگوائے تھے. خیر اس کی شخصیت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. ایک دفعہ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ جو مشہور تھا کہ یہ جادو کرتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ تو جادو کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں جادو نہیں کرتا. حجاج بن یوسف نے کچھ کنکر لیے اور ان کو گنا اور گننے کے بعد اس نے مٹھی میں بند کر لیا ایسے. اور مٹھی میں بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میری مٹھی میں کتنے کنکر ہیں. تو اس نے بتا دیا کتنے کنکر ہیں. جیسے سپوز اگر 10 کنکر اس نے مٹھی میں لیے ہوئے تھے اور سامنے والے سے پوچھا, اس نے کہا کہ اس کے تیری مٹھی کے اندر 10 کنکر ہیں. اب حجاج بن یوسف نے وہ کنکر پھینکے اور ایک اور مٹھی بھری اور اس کو کہا کہ اب بتاؤ کہ میری مٹھی میں کتنے کنکر ہیں. تو اب وہ نہ بتا سکا. اب حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ پہلے تم نے مجھے بتا دیا کہ یہ کنکر کتنے کنکر ہیں اور اب نہ بتا سکے, اس کی ریزن, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں میرا ہمزاد میرا دوست ہے, یا جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے. تو میں نے اپنے ہمزاد کے ذریعے تیرے ہمزاد سے پوچھ لیا تھا کہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہے, کیونکہ تم نے گنی تھی تو مجھے پتہ چل گئی کہ کنکریوں کی تعداد 10 ہے, تو میں نے تمہیں بتا دی کہ ان کی تعداد اتنی ہے. جبکہ دوبارہ جب تم نے مٹھی بھری تو تمہیں بھی نہیں پتا تھا کہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہے, تو تمہارے ہمزاد کو بھی نہیں پتا تھا. جب تمہارے ہمزاد کو نہیں پتا تھا تو مجھے بھی پتہ نہیں چلا, میرے ہمزاد کو بھی پتہ نہیں چلا اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا. تو اس وجہ سے بعد میں لی گئی کنکریوں کی تعداد مجھے معلوم نہ ہو سکی. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بعض اوقات یہ بڑی غور طلب, بڑی توجہ طلب بات ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے ماضی کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتا دیتا ہے, تو ہم وہاں سے اس کے بارے میں نعرے لگاتے ہوئے لوٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہوئے 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 ہوئے, یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس نے میرے دل کی بات بتا دی ہے. میں گھر سے کیا کھا کے آیا تھا اس نے بتا دیا ہے. اب وہ جس بندے سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی ذرا آنکھیں بند کر کے تو کہتا ہے اچھا 4 سال پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اچھا تمہارا بازو ٹوٹ گیا تھا, اس میں راڈ ڈالا تھا, اچھا 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 چلو ٹھیک ہو جاؤ, پریشان نہ ہونا, آئندہ کچھ نہیں ہوگا. تو وہ ادھر اس طریقے سے کہانی بنا کر جب بات کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہوئے 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 4 سال پہلے, میں تو اسے ملاقات ہی میری پہلی دفعہ ہوئی اور اس نے 4 سال پہلے کا مجھے واقعہ بتا دیا. تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتوں سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے فوراً, اور یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اب جب اس نے ایک بات ہمیں بتا دی تو بس ہم اس کے ایسے معتقد ہو جاتے ہیں کہ بس اس نے کہا دن تو ہم نے کہا دن, اس نے کہا رات تو ہم نے کہا رات, اس نے اچھا کیا, اچھا کہا, برا کہا, جو بھی کہا بس ہم اپنا دل اسے دے بیٹھتے ہیں اور نتیجتاً بالکل تہی دامن ہو کر وہاں سے لوٹتے ہیں. اور کئی سال تک بعد اگر نذرانوں کی صورت میں وہاں پر ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے, جبکہ اس بندے کا مقصد ہی ہے, کیونکہ اس نے جو چلے کاٹے ہیں, جو بھی اس نے محنت کی ہے, اپنے ہمزاد کو قابو کیا ہے, تو اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں سے پیسے بٹورے. تو ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی ساری خون پسینے کی کمائی اور اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, دین کے بارے میں ہم نے سیکھا نہیں ہوتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس بندے نے ایک بات کر دی, بس اس سے بڑا ولی اور دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے.